کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، شیوخ حدیث، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر چار سدہ کے باسیوں، السلام علیکم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل چار سدہ کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے قبل متعدد علماء کرام، شیوخ حدیث، مقررین آپ دوستوں کے سامنے محو گفتگو ہو چکے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے اکابرین اور بزرگ تشریف لائیں گے۔ آپ دوست ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں حصول سعادت کے لیے اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے۔ سٹیج پر تشریف فرما تمام اکابرین کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہیں، اوابین ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تراویح ہے، تبلیغ ہے، جمعہ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں تو میرا ایمان بھی نہیں اور میں مسلمان بھی نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، میری نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں، بیت اللہ شریف کا طواف بھی نہیں۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، تہجد بھی نہیں، اشراق بھی نہیں، نوافل بھی نہیں، اوابین بھی نہیں، تراویح بھی نہیں، تبلیغ بھی نہیں، جمعہ بھی نہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ امت آخری امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ دین آخری دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ شریعت آخری شریعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب
اس لیے میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے سامنے تشریف فرما سامعین سے درخواست کرتا ہوں، ایک مرتبہ اونچی آواز سے بولیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اونچی آواز سے بولیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کے بعد جب بھی کسی بدبخت اور بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ یمن کا اسود انسی ہو، وہ یمامہ کا مسیلمہ کذاب ہو، وہ ایران کا بہاء اللہ ہو، یا قادیان کا مرزا غلام قادیانی، میرے پیغمبر کے بعد جب بھی کسی بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، پوری امت نے ایک منٹ ضائع کیے بغیر میدان میں اتر کر علل اعلان ایک موقف اختیار کرتے ہوئے ایک پیج پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ حضور کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مرتد ہے۔ آپ بھی ایک مرتبہ اونچی آواز سے بولیے، حضور کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ اونچی آواز سے، حضور کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کون؟ مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے نبوت کا جس وقت جھوٹا دعویٰ کیا، اس بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ جن الفاظ کے ساتھ کیا، ان الفاظ کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر کی اس بد نصیب نے اتنی بڑی توہین کی، اتنی بڑی توہین کی، اس توہین پر اگر آسمان پتھر برساتا تو آسمان کو حق تھا، زمین پھٹ جاتی تو زمین کو حق تھا۔ مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت خدیجہ کا خاوند تھا، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت عائشہ کا میاں تھا، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت فاطمہ کا ابا تھا، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت حسین کا نانا تھا، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت حسن کا نانا جی تھے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، اس محمد میں مجھ میں کوئی فرق نہیں، اس محمد نے 2 مرتبہ آنا تھا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان کے اندر۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب ایک غلطی کے ازالہ صفحہ نمبر 4 پر قرآن مجید کی ایک آیت لکھتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہتا اس آیت کے اندر اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے، رسول اللہ بھی مجھے کہا ہے، گویا کہ مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، حضور کی پوری امت نے اس فتنے کا ہر میدان کے اندر مقابلہ کیا، وہ تقریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ تحریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ مناظرے کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ مباحثے کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ آئین اور قانون کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ عدالت کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ پارلیمنٹ کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا۔ ہمارے اکابرین نے اس فتنے کا ہر میدان کے اندر مقابلہ کر کے کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی۔ ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں کو قادیانی ناکام اور نامراد ٹھہرے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اس فتنے کا مقابلہ کریں گے، اس فتنے کا تعاقب کریں گے، اس فتنے کے راستے میں انشاءاللہ ہم رکاوٹ، اونچی آواز سے ہاتھ لہرا کے انشاءاللہ ہم اس فتنے کا مقابلہ۔ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
شہدائے ختم نبوت، ناموس رسالت، شان صحابہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ یہ قادیانی فتنہ جن کے متعلق محسن پاکستان علامہ اقبال یہ فرمایا کرتے تھے قادیانی اسلام اور ملک کے غدار ہیں، یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ 1947 سے لے کر 1974 تک میرے اس ملک کی سرزمین پر ان غداروں کو پالا گیا، ان غداروں کی آبیاری کی گئی، ان غداروں کو پروان چڑھایا گیا، حتیٰ کہ پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی ملعون کو بنا دیا گیا۔ پاکستان کے اندر حالات یہ تھے، قادیانی کھلے عام دندناتے پھرتے تھے، قادیانیت کی مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کھلے عام کہتے تھے، اپنا لٹریچر تقسیم کرتے تھے، کھلے عام اذانیں دیتے تھے، کھلے عام تبلیغ کرتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی عالم دین، کوئی مقرر کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، 298 کے تحت اس پر مقدمہ درج کیا جاتا، اس کو 3 سال سزا ہوتی۔ اسی عادت کے مطابق چناب نگر جو چنیوٹ کے قریب قادیانیوں کا مرکز ہے، چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر 1974 میں جب ٹرین پہنچی، قادیانیوں نے اس ٹرین کے اندر اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اسی ٹرین کے اندر ملتان میڈیکل کالج کے طلباء سفر کر رہے تھے، ان طلباء کو بھی لٹریچر دیا گیا۔ جب ان طلباء نے وہ کتابچے کھول کر پڑھے، اس کتابچوں کے اندر یہ لکھا تھا مرزا غلام قادیانی خود خدا ہے، اس کتابچے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ ہے، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا مرزے کو دیکھنے والا صحابی ہے، مرزے کی بیوی ام المومنین ہے، مرزے قادیانی کی بیٹی سیدۃ النساء ہے، مرزے قادیانی کا گھرانہ اہل بیت ہے، اب مدار رجات مرزے غلام قادیانی کی ذات ہے۔ جب ان طلباء نے یہ لٹریچر پڑھا، ان کے جذبات بنے۔ ایک طالب علم ڈبے کے کونے میں کھڑے ہو کر جذبات میں آ کر اونچی آواز سے نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت۔ دوسرے طلباء نے کہا زندہ باد۔ آواز بلند ہوئی، قادیانی عوانوں تک پہنچی۔ قادیانی قیادت نے اپنے لونڈوں کو بھیجا، غنڈوں کو بھیجا کہ ان طلباء کو کس طرح جرأت ہوئی ہے کہ ہمارے شہر میں کھڑے ہو کر ختم نبوت کے نعرے لگائیں۔ وہ اسٹیشن پر پہنچے، ان طلباء کو پکڑا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے بازو توڑ دیے گئے، ٹانگیں توڑ دی گئی، ناک توڑ دیے گئے، آنکھیں پھوڑ دی گئی، ڈبے سے نکال کر ان کو پلیٹ فارم پر گھسیٹا گیا، زخمی کیا گیا، لہولہان کیا گیا۔ اس ظلم کی بنیاد پر پورے ملک پاکستان میں تحریک ختم نبوت کو کھڑا کر دیا گیا۔ تحریک نے زور پکڑا، آپ کے پورے ملک کی یونیورسٹیاں بند کر دی گئی، سکول بند کر دیے گئے، کالجز بند کر دیے گئے، مدارس بند ہو گئے، حتیٰ کہ پورے ملک کے ریلوے اسٹیشن بند ہو گئے، آپ کے لاری اڈے بند ہو گئے، مارکیٹیں بند کر دی گئی۔ ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی آواز تھی، ہم اس وقت تک اب اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے جب تک قادیانی اور مرزائیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دلوا دیتے۔ تحریک نے زور پکڑا، جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے کہا اس تحریک کا کیا کیا جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اس تحریک کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، قادیانی سربراہ کو بھی پارلیمنٹ میں طلب کیا جائے، اس سے قادیانیت کے حوالے سے جرا اور بحث کی جائے تاکہ قادیانیت کا کفر
पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ जाए, कादियानियत का कुफ्र पूरी दुनिया के सामने आया हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मिर्जा नासिर जो उस वक्त कादियानियों का गुरु और चीफ लॉर्ड पादरी था, उसको पार्लियामेंट में तलब किया। 13 दिन पार्लियामेंट के अंदर कादियानी मसले पर बहस होती रही। मैं यहाँ 13 दिन की बहस बयान नहीं करना चाहता, सिर्फ एक सवाल जो अटॉर्नी जनरल याह्या मुख्तार ने मिर्जा नासिर से किया। अटॉर्नी जनरल याह्या मुख्तार ने कादियानी मिर्जे की कौली किताब आईने कमालात इस्लाम सफ़ा नंबर 547 और 48 पर लिखी इबारत को पढ़ा। अटॉर्नी जनरल याह्या मुख्तार ने कहा, मिर्जा नासिर आपकी इस किताब के अंदर एक इबारत लिखी हुई है और वो ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ये लिखता है, हर वो शख्स, वो MNA हो, वो MPA हो, वो स्पीकर हो, वो जस्टिस हो, वो जज हो, वो वकील हो, वो किसान हो, वो ताजिर हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो प्रोफेसर हो, वो लेक्चरार हो, वो इंजीनियर हो, वो पायलट हो, हर वो शख्स जो मिर्जे कादियानी को नबी नहीं मानता वो बदकार औरतों की औलाद है, गोया के वो कंजरियों की औलाद है जो मिर्जे कादियानी को नबी नहीं मानता। आपकी इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। अटॉर्नी जनरल याह्या मुख्तार ने ये सवाल करने के बाद, ये पूछने के बाद मुतवज्जे हुआ अरकान पार्लियामेंट की तरफ, पूछा अरकान पार्लियामेंट से, जनाब अरकान पार्लियामेंट आप बताइए, आप मिर्जे कादियानी को नबी मानते हैं या नहीं? तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर हाथ लहरा कर कहा, हम मिर्जे कादियानी पर लानत भेजते हैं, हम उसको नबी नहीं मानते। ये जवाब आने के बाद अटॉर्नी जनरल याह्या मुख्तार ने मिर्जा नासिर से पूछा, मिर्जा नासिर तेरी किताब के अंदर तो ये लिखा हुआ है जो मिर्जे कादियानी को नबी ना माने वो बदकार औरतों की औलाद है, ये पूरी पार्लियामेंट मिर्जे कादियानी को नबी नहीं मान रही, आप बताइए इस अरकान पार्लियामेंट के मुतालिक आपकी क्या राय है? मिर्जे कादियानी ने मिर्जे नासिर ने कहा, इस पूरी पार्लियामेंट के मुतालिक मेरी वही राय है जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, गोया के पूरी पार्लियामेंट अरकान पार्लियामेंट कंजरियों की औलाद है। ये सुनने के बाद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो उठ खड़े हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आंखों में खून उतर आया। उसने खड़े होकर कहा कि इनको किसने हक दिया है कि मेरी माँ को बदकारा कहें? ये कौन होते हैं मेरी माँ को कंजरी कहने वाले? ये कौन होते हैं मुझे बदकारा माँ की औलाद कहने वाले? 13 दिन की बहस के बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं। आप भी बोलिए, मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? और ऊंची आवाज से, मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? आज ये कादियानी और मिर्जाई गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती, गांव गांव, करिया करिया पागल कुत्तों की तरह फिर रहे हैं। मिर्जे गुलाम कादियानी को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के हाथ से रसूलुल्लाह के दामन को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान को जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नम के रास्ते पर लगाने की जसारत की जा रही है। आइए आज स्टेज पर बैठने वाले इन अकाबिरीन के सामने हाथ बुलंद करके याद करके उठे, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, हम हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ करेंगे और इस फितने का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह।
تکبیر. انشاءاللہ ہم اپنے اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام کے بزرگوں سے کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر انشاءاللہ ہم حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ کے ذیلی امیر حضرت اقدس حضرت مولانا پیر حزب اللہ جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج پر موجود ہیں. اپنے امیر سے انشاءاللہ وعدہ کر کے جائیں، انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، اور قادیانی فتنے کا تعاقب کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس لبیک لبیک. ہمارے پاس حضور کے علاوہ اور ہے کیا؟ میرا تو آخری سہارا صرف اور صرف پیغمبر اسلام کی ذات ہے. انشاءاللہ ہم حضور کے ساتھ وفا کریں گے انشاءاللہ، ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، اپنے اکابرین کے ساتھ مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.